بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تقریباً 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور آپ کا اشتیاق اس بات میں تھا کہ اب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، جس اشتیاق میں آپ علیہ السلام آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اسی دوران آپ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت آپ پڑھا چکے تھے کہ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا قبلے کی تبدیلی کا۔ اور یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ اسی جگہ پر مسجد تعمیر ہے جہاں قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ اس مسجد کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت آپ پڑھا چکے تھے، اللہ کا حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب آپ اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف کیجئے۔ اب کعبے کو قبلہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم آیا تو آپ فوراً اور آپ کے صحابہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے، اور آخر کی 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ یہ جو آپ کو محراب نظر آ رہا ہے، یہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا محراب ہے، اور اس کے سامنے اس کے بالکل اپوزٹ میں جو محراب ہے، جو آج کل انٹرنس اور دروازہ بنا دیا گیا ہے، یہاں ایک مسلح بھی علامت اور شناخت کے لیے بنا ہوا ہے اوپر، یہ بیت المقدس کی طرف رخ ہے۔ یعنی آپ اس رخ پر اسی جگہ نماز پڑھا رہے تھے، اور اللہ کا حکم آیا تو قبلے میں تحویل ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ یہ وہ مسلح ہے جس طرف آپ رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اور یہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا محراب ہے جس کی طرف آپ نے ظہر کی آخر کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اپنی زندگی کے آخر تک پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اور یہ مسلح ہے خوبصورت۔ یہ مسجد کے روڈ کے اوپر کا منظر ہے۔ اس مسجد کا صحن روڈ کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے نیچے روڈ ہے۔ یہ مسجد القبلتین کے سامنے یہ خوبصورت پارک بنا ہوا ہے، اور پرانے نقش و نگار میں عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور کیفے بنا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت منظر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مسجد میں حاضری کو قبول فرمائے۔